اور ہمارے قائد نے اس وقت کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ میں اپنے رب کے پاس چھوڑتا ہوں, اپنے اللہ میں چھوڑتا ہوں. جو میرے ساتھ ہو رہے ان کی خاندان کو, ان کی بیٹی کو, ان کو بھی تکلیف دی گئی, ان کے اوپر بھی جھوٹے کیس بنا کے جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن آج وہ سب لوگ جو اس ظلم کا حصہ تھے, آج وہ سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. کوئی جیل میں ہے, کوئی ملک سے بھاگا ہوا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے قانون جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تو انصاف کرتا ہے, اور اسی انصاف کی وجہ سے ہمارے قائد 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب. اور ان کے آنا ہمارے ملک کے لیے اب ضروری ہے. جو تکلیف, جو یہ مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں, جو ہمیں پچھلے 15-16 مہینے ہمیں یہ ایک ہمارا ملک, کیونکہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کی جو حکومت تھی عمران خان کی, جس نے 4 سال یہاں پہ بربادی اتار کے رکھ دی, کرپشن کی, ہمارے جو جتنا بھی نظام تھا, معیشت تھی, اس کو برباد کیا. اس کو سنبھالنے کی ہمارے لیڈر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کوشش کی, جو ان کا فرض تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ایسے کیوں کیا؟ بھائی کیسے نہ کرتے؟ کوئی بھی محب وطن آدمی جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے, آپ بھی ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اگر آپ کو موقع ملے گا آپ بھی ملک کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے. نیت صاف تھی ان کی. انہوں نے 16 مہینے, وہ جو 4 سال وہ کوشش نہ کر سکے, اس بندے نے تقریباً 3.5 سال, انہوں نے وہ 15-16 مہینے کوشش کی. آج آپ کو پٹرول نظر آ رہا ہے کہ 331 350 کے قریب ہے. اگر وہ شخص یہاں رہتا, ہو سکتا ہے یہ پٹرول 500-600 پہ چلا جاتا, ملک ڈیفالٹ کر جاتا. تو ہمارے قائدین جو ہیں انہوں نے کوشش کی اس کو سنبھالنے کی حالات کو. اور اب آگے سے جب میاں محمد نواز شریف صاحب آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ, ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد آپ یاد کریں وہ وقت 2013 میں, آپ یاد, آج ہم مہنگائی سے گھبرائے ہوئے ہیں نا, اس وقت بھی مہنگائی تھی جب 2013 میں میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے. مہنگائی تھی, اور اس کے اوپر جو سب سے زیادہ ہمارے لیے تکلیف تھی, جو مشکل تھی ہمارے ملک کی, وہ دہشت گردی تھی. روزانہ ہماری فوج کے نوجوان, ہماری پولیس کے نوجوان وہ شہید ہوتے تھے. ہمارے اپنے عام شہری, عورتیں, بچے شہید ہو رہے تھے. اس کے علاوہ بجلی کی یہ حالت تھی, لوڈ شیڈنگ کی حالت, 20-20 گھنٹے 21-21 گھنٹے شہروں میں بھی بجلی نہیں تھی. لیکن ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, میاں محمد شہباز شریف صاحب, اور انہوں نے دونوں نے مل کے 3 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے بجلی بھی کے کارخانے لگائے, لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا. دہشت گردی جو پچھلے تقریباً 10-12 سال سے ہو رہی تھی, اس کو انہوں نے ختم کیا. اس کے علاوہ مہنگائی کے جن اس وقت بھی جو تھا وہ بہت بڑا تھا اور بہت تکلیف تھی, لوگ اس وقت بھی ایسی پالیسیز بنائی, معیشت کو سنبھالا. وہ یہی میاں محمد نواز شریف تھے. ہم بھول جاتے ہیں, وہ اس لیڈر کا ایک ویژن ہے. آپ ان کا عرصہ دیکھیں, ان کو 90 کی دہائی میں 2-2 سال کی حکومت ملی. ان 2-2 سال کے اندر انہوں نے وہ پروجیکٹس کیے جو کوئی حکومت جتنی چاہے اس میں عامر آئے یا دوسری کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئیں, کوئی وہ بنا نہیں سکے. آپ 75 سال کے اندر اگر میاں صاحب کا نام سائٹ پہ کریں, جو پروجیکٹ انہوں نے لگائے یا جو ان کی کوشش تھی, صرف کھنڈر بچتا ہے, کھنڈر پاکستان, کچھ بھی نہیں بچتا. اور یہ سب کو پتہ ہے. جو لوگ ان کے مخالف بھی ہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جب بھی آیا ہے انہوں نے اپنی محنت سے, اپنی نیت سے, کوشش سے, دن رات محنت کر کے انہوں نے ملک کو ہر مشکل سے نکالا ہے. اور اب ہم دوبارہ ایک دورائے پہ ہمارا ملک آ گیا ہے, اس شخص کی وجہ سے جو شخص اب اس وقت اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب وہ اپنے انجام کو ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی رہے گا. اس کے جو ظلم ہے, جو اس نے ہماری معیشت کو تباہ کیا, ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا اس آدمی نے, جو نفرت اس نے پھیلائی ہے. باپ بیٹے کو گالی دیتا ہے, بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے. بیٹیوں کو اس نے, ہم آپ کے سامنے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا, بیٹیاں جا رہی ہیں ہمارے ملک کی, جا رہی ہیں اور وہ جلسوں کے اندر ناچ رہی ہیں. کبھی یہ نظام آپ نے دیکھا تھا؟ اسلامی جمہوریت ہے ہماری, لیکن اس نے ہماری جو وہ سوشل فیبرک ہوتا ہے, ہماری پورے معاشرے کو اس نے جو اندر سے کھوکھلا کر دیا. اس شخص نے بچوں کے ذہنوں میں زہر اور نفرت بھر دی. سیاست کو سیاست نہیں رہنے دیا, اس نے دشمنی بنا دی. اب اس شخص کے جو وہ اندھیرا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی اب میاں صاحب آئیں گے, ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی, روشنی واپس آئے گی.
महंगाई भी कंट्रोल में होगी, और इंशाल्लाह ताला सी पैक हमारे मुल्क का मुस्तकबिल था, जिसको इस शख्स ने, जालिम शख्स ने आके अपने बैरूनी एजेंट्स के, उन यहूदी एजेंट्स के कहने पे उसने बंद कर दिया। जो एजेंट अब उसके लिए कहते हैं इसको छोड़ो। कभी आपने सुने किसी सियासी पाकिस्तानी लीडर के लिए कहा गया हो कि इजराइल कह रहा हो कि जी इसको छोड़ो, इसके साथ ज्यादती हो रही है? कभी नहीं बोला इजराइल, इसके लिए वो बोला है। हर बैरून मुल्क की जितने भी जो काफिर मुल्क के, वो सब इसके लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए अब हमारे सामने जो रास्ता है वो बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान को हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ PMLN ने बचाया है, मुस्लिम लीग नून ने बचाया है, कायद की मौजूदगी में। कायद जब वज़ीर आज़म थे हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और अभी भी आगे भी उन्हीं की वजह से हमारा मुल्क बचेगा। लेकिन आपकी मदद, आपकी मेहरबानी से, उनका पैगाम उन्होंने हमें दिया, जितने भी हमारे मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, जो MPA एक्स हों, MNAs हों, जो दूसरे कोई जनरल सेक्रेटरी सदर ज़िलों के, उन सबको बुलाकर एक बड़ा था जिस पे एड्रेस किया उन्होंने खुद, बाकी तमाम लीडरशिप मौजूद थी। फैसला हुआ कि हम 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से लाया जाएगा और उधर मीनार पाकिस्तान में एक जलसा होगा, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें 10 लाख से भी इंशाअल्लाह ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन हमने अपना हिस्सा डालना है। PP 84 जो अब 83 हो गई है, हमने अपना हिस्सा डालना है भरपूर। तहसील नूरपुर थल ने और बाकी जो हमारी तहसील खुशाब के जो हिस्से, हमने अपना पूरा हिस्सा, अपने कायद, अपने लीडर के लिए हम जाएंगे। इधर से पूरी भरपूर एक बड़ा जुलूस लेकर हम जाएंगे, और ये आपके मुस्तकबिल के लिए है, ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आपने जाना है। अगर ये जलसा हम इंशाअल्लाह ताला जैसे कामयाब होगा, उस कामयाबी का असर जो है वो आने वाले इलेक्शन पे होगा। वहीं से आपकी फिजा बनेगी, वहीं से आपका इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला बनेगा, और आने वाली हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की है। तो आपकी मदद से, मेहरबानी से हम इंशाअल्लाह फिर 21 को यहाँ से वो जो प्रोग्राम होगा, जो शेड्यूल होगा, वो इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा दोबारा भी आपसे शेयर किया जाएगा, और इकट्ठे हम लोग इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। और मैं दोबारा आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए, अपने काम छोड़ के तशरीफ़ लाए। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।